السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں بیان چل رہا ہے عالم امیر حضرت جی مولانا اسد صاحب کا، تو آئیے ہمارا آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو۔ حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر؟ فطرت اور اس کے تقاضے کے خلاف دیے گئے ہیں۔ نیند کا تقاضا نماز فرض، مال کا تقاضا زکوٰۃ فرض، بھوک کا تقاضا پیاس کا تقاضا روزہ فرض۔ دیکھیں اٹھا کر، شہوت کا تقاضا زنا حرام۔ ادھر تقاضے ڈالے ہیں، ادھر احکام دیے ہیں۔ یہ امتحان فرشتوں کا نہیں ہے۔ اس انسان کو فرشتوں سے اوپر لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ تم ساری اطاعت عبادت کر رہے ہو ان تقاضوں کے بغیر، اور انسان عبادت کر رہا ہے ان تقاضوں کے ساتھ۔ اس لیے درمیان ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایمان بھی ہمارا اور آپ کا نصیب تھا، جنہوں نے اس کو کچھ سمجھا نہیں۔ ایمان ہمارا آپ کا نصیب تھا، ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے۔ ایمان نہ فرشتوں کا نصیب ہے، نہ انبیاء کا نصیب ہے، نہ صحابہ کا نصیب ہے۔ ایمان میرا اور آپ کا نصیب ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں ضروری بات ہے۔ ایمان میرا اور آپ کا نصیب ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل ایمان، کہ سب سے افضل ایمان تو ملائکہ کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے؟ فرشتے ہیں اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، فرشتے ہیں عرش کو تھامے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں جہنم کی باغیں تھامے کھڑے ہیں، فرشتے ہیں ہر وقت رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قاعدے میں۔ ان کا ایمان افضل ایمان ہونا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ ان کا ایمان تو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ سارے غیبی نظام کو دیکھ رہے ہیں، اور غیب کا نظام ان کے لیے ایسا ظاہر مشاہد ہے جیسا ہمارے لیے سارا کائنات ظاہر ہے۔ فرمایا کہ ان کا کمال، ان کا ایمان کیا کمال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا پھر تو انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہے۔ فرمایا ایمان، انبیاء کا ایمان ایسے کیوں نہ ہوتا؟ اور انبیاء کا ایمان کیا کمال ہے؟ آسمان سے وحی آ رہی ہے، وحی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کا سارا نظام انبیاء کو دکھا رہے ہیں۔ انبیاء کا ایمان اور انبیاء کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے؟ ہونا ہی چاہیے۔ روایت میں ہے کہ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ بس پھر تو ہم ہی رہ گئے صحابہ، کہ صحابہ سے بڑھ کر ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا، اور صحابہ سے افضل ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا، اور ایمان جو اصل آیا ہے نصیب میں وہ ہمارے آیا ہے۔ فرمایا آپ نے صحابہ سے کہ تمہارا ایمان کیا کمال ہے؟ تمہارا ایمان کیا کمال ہے؟ تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرے ساتھ غیبی مدد دیکھ رہے ہو، معجزات دیکھ رہے ہو، آسمان سے فرشتوں کا اترنا تم دیکھ رہے ہو، تم جس کو ختم کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہو تم سے آگے فرشتہ اس کام کو کر گزرتا ہے۔ تمہارا ایمان کیا کمال ہے؟ اور کس کا ایمان؟ مجھے تو حیرت اور غم اس بات کا ہے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں یہ ایمان آیا تھا، ہم نے اس کو ضائع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان ان کا ہے، افضل ایمان ان کا ہے، اور ایمان ان کا نصیب ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور میری صرف قرآن حدیث کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ تمہیں دیکھا ہوگا، نہ انہوں کا غیبی نظام دیکھا ہوگا، وہ صرف غیب کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کو پڑھ کر ایمان لائیں گے، افضل ایمان ان کا ہوگا۔ سوچو تو صحیح۔ اسی لیے فرمایا ایک مرتبہ ہے خوشخبری اس شخص کے لیے جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے تمنا ظاہر کی نا، کاش
میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. حالانکہ آپ جانتے ہیں ایک دوست ہوتا ہے، ایک بھائی ہوتا ہے. ایک دوست، ایک بھائی. تو دوست تو بہرحال دوست ہے، بھائی بہرحال بھائی ہے. دوستی آدمی کی کسی سے بھی ہو، لیکن بھائی، یہ بھائی سے ایک تعلق، بھائی ہونا تو بڑی بات ہے نا. تو آپ نے تمنا ظاہر کی کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ نے عرض کیا، تعجب سے بھی کہا، حیرت سے بھی کہا، اول اسنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ ہم سے بڑھ کر آپ کا بھائی ہونے کا کون حقدار ہو سکتا ہے؟ میں جو سمجھتا ہوں کہ اس سوال میں یہ انداز کہ ہم سے زیادہ حقدار کون ہوگا آپ کے بھائی ہونے کا. آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے ساتھی ہو، تم تو میرے ساتھی ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے. وہ میرے بھائی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے. میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ ایمان نصیب ہمارا تھا، ایمان نصیب ہمارا تھا کہ ہم غیب کی خبروں پر، غیب کی باتوں پر یقین رکھتے اور غیب کے اعتبار سے قدم اٹھاتے. تو میں نے عرض کیا کہ اسباب اس امتحان کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہو. ادھر صبح سے شام ہو گئی، کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی آمدنی نہیں ہوئی. اللہ کی شان، ادھر مغرب کی اذان شروع ہوئی، ادھر گاہک آ گیا. اللہ لائے ہیں، اللہ لائے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے لائے ہیں کہ اس وقت کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسباب یہ کامیابی کے ذرائع نہیں ہیں. ایسا فرماتے تھے کہ سبب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے. اگر یہ اسباب کمائی کے لیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں گاہک کو لاتے جب نماز کا وقت نہ ہوتا. یہ نماز کے وقت گاہک کو لائے ہیں اور ایسا آرڈر لے کر آیا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جتنی آمدنی ہوتی وہ اس طرح کے آرڈر پر اتنی آمدنی اور اتنا آرڈر کر رہا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تم نماز کے لیے جاتے ہو یا اس وقت تم گاہک کے لیے نماز کو ضائع کرتے ہو. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے یہ سوچ کر کہ بھئی گاہک بھی تو اللہ ہی لائے ہیں. عجیب بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں گاہک اللہ لائیں گے مجھے رزق دینے کے لیے، حالانکہ اللہ کو اسے رزق دینے کے لیے گاہک کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے اللہ گاہک لائے ہیں رزق دینے کے لیے. اللہ گاہک لائے ہیں تیری نماز کے امتحان لینے کے لیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دکان چھوڑ کر نماز کے لیے آ جاتا ہے یا نماز کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان نماز کے اعلان کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ اذان نماز کے اعلان کے لیے نہیں ہے. اذان اللہ کے گھر میں بلانے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے. یہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے. اللہ نے آپ کو بلایا ہے. اذان دعوت ہے، اللہ نے بلایا ہے، چلیے. اس لیے اذان کا جواب چل کر آنا اذان کا جواب ہے. چل کر آنا اذان کا جواب ہے. صرف زبان سے اذان کے کلمات کا لوٹا دینا یا اذان کے کلمات کا کہہ دینا صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اذان کا جو اصل مقصد ہے قول کو دہرانا تو اذان کے ادب میں ہے. یہ جواب نہیں ہے. عملی جواب یہ ہے کہ آپ دکان چھوڑ کر مسجد آئیں. چنانچہ وہ گاہک آیا اور اس نے نماز کو اس کے لیے چھوڑ دیا.
واقعی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سارا کپڑا کھلوا لیا اور خوب آرڈر کر دیے، اللہ تعالیٰ ایک عمل کے ضائع ہونے پر اس کے دل کو اس کے مال سے ہٹا دیں گے، پھیر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں شاید تاجر کتنے ہوں گے اس مجمع میں، جن خان صاحب کو آتے ہی گرم اور ٹھنڈے کے لیے پوچھا جاتا ہے، انہی خان صاحب کو تاجر بعد میں گالیاں دے کر بھیجتا ہے کہ لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، ان کو صرف وقت ضائع کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہوتا ہی۔ کیوں آپ کیوں نہیں لے رہے؟ کیا بات ہے؟ کہ نہیں میری طبیعت نہیں مان رہی، مال غلط ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، طبیعت نہیں چاہتی۔ کیوں؟ قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو نے اللہ کے حکم کو ضائع کیا، اللہ نے تیرے مال سے تیرے گاہ کے دل کو پھیر دیا۔ وہاں نماز کی بد دعا ہے، نماز بد دعا کر رہی ہے وہاں، اے اللہ اسے مجھے ضائع کیا ہے تو اس کو ضائع کر دے۔ میرے دوستو عزیزو، سب سے زیادہ نماز کی بد دعا اسباب کو لگتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نماز کو اسباب کے لیے ضائع کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے نماز کی بد دعا کا مستحق اسباب ہیں، نماز کی بد دعا کا مستحق سب سے پہلے اس کے اسباب ہیں، کیونکہ یہ سب سے پہلے نماز کو اسباب کے لیے ضائع کرتا ہے۔ چنانچہ ہم فرماتے تھے کہ اس نے نماز کو ضائع کیا ہے سبب کے لیے، اللہ اسباب کو ضائع کریں گے اس کی نماز کے ضائع ہونے کے لیے۔ ایک قسم وہ تھی جو 4 مہینے لگائے جماعت میں نکلے اور سمجھا کہ نہیں نماز کے لیے دکان کو چھوڑ کر آ جاؤں گا، کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی پہلے چھوٹی شکل لائیں گے نماز کے مقابلے میں، اس میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں تمہارے ایماندار ہونے کی اور تمہارے مومن کامل ہونے کی سند نہیں ملے گی، ہم بڑی شکل لائیں گے مقابلے پر۔ ادھر چل رہے تھے مسجد کی طرف، اچانک کسی نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم آپ کے مکان پر آ گئے ہیں، آپ کو فوراً بلا رہے ہیں اسی وقت۔ سمجھتے تھے اگر ایمان اللہ پر ہے اور بادشاہت ساری مخلوق کے مقابلے میں اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کیا ہے تو کہے گا کہ ان سے کہہ دو کلمہ پڑھ کر مسجد میں آ جائیں، اور اگر اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں، نماز پڑھ کر آئیں گے۔ سمجھتے تھے اگر دل میں ایمان ہے تو یہ کرے گا، اور اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ نماز کو چھوڑ کر وزیر کے کہنے پر آ جائے گا۔ اس کا نماز کو چھوڑ دینا وزیر کے کہنے پر اللہ کی بادشاہت کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں وزیر کی وزارت کو تسلیم کر لینا ہے۔ ایسے مسلمانوں کو کیوں نہ غیروں کے حوالے کر دیا جائے؟ سیدھی بات کی بات نقل کر رہا۔ فرماتے تھے کہ مسجد کے دروازے پر پہنچا، پیچھے کسی نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم بلا رہے ہیں، کہ کہہ دو وزیر اعظم سے اللہ مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کر مسجد میں آ جائیں، اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں، ہم نماز پڑھ کر ملاقات کریں گے۔ فرماتے تھے اگر مسلمان اس پر دنیا پر قدم اٹھا لے، خدا کی قسم آج بھی وہ تمام شکلیں جن کا رعب ان کے دلوں میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے پیروں میں جھکا کر دکھلاویں گے، ان کی خوشامد کریں گے آ کر۔ ہم نے تو اللہ کے غیر کے مقابلے میں اللہ کے غیر کو اختیار کر لیا ہے، پھر ہمیں اللہ کی ذات سے امید کرنے کا کیا حق ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ مسلمان کوشش کر رہا ہے کائنات پر، کوشش کر رہا ہے اسباب پر، اور امید کر رہا ہے اللہ سے، امید کر رہا ہے اللہ سے۔ کوشش کر رہا ہے کائنات پر، امید کر رہا ہے اللہ سے۔ آپ ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ جو آدمی زراعت کر رہا ہے کیا اس کو ملازمت سے ملنے کی امید ہوگی؟ کیونکہ ملازمت نہیں کر رہا، زراعت کر رہا ہے۔ جو آدمی تجارت کر رہا ہے اس کو کھیت سے ملنے کی امید ہوگی؟ نہیں۔ جو آدمی جس لائن پہ محنت کرتا ہے اس لائن سے امید رکھتا ہے۔ آپ جس دکان پہ بیٹھنا چھوڑ دیں اس دکان سے نفع کی امید ہے، آمدنی کی امید ہے، یہ بند دکان سے آمدنی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جب ان کائنات کے نقشوں میں
ان کائنات کے نقشوں میں آپ بذات خود استعمال ہوئے بغیر ان سے امید نہیں رکھ سکتے، تو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوئے بغیر اللہ کی ذات سے امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے، لوگ محنت کرتے ہیں کائنات کے نقشوں پر، امید کرتے ہیں اللہ سے، حالانکہ صاف کہہ دیا حدیث میں کہ اللہ تعالی سے لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے اور کائنات کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے۔ ایسے شخص کو حدیث میں عاجز کہا ہے کہ یہ عاجز ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے میرے بزرگ دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ اسباب تو بہر امتحان کے لیے ہیں، اس لیے اللہ تعالی سے اور اس کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام ہیں۔ رہی تجارت تو تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، اور ایک مالدار ہونے اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مستغنی ہونے کا راستہ بتاؤں۔ تجارت کو کمائی کا ذریعہ مت سمجھو، تجارت کو کمائی کا ذریعہ مت سمجھو، بلکہ تجارت کو مخلوق سے اپنی حاجت کے چھپانے کا ذریعہ سمجھو۔ سمجھو، میں ضروری بات کر رہا ہوں، غنی ہو جاؤ گے، صرف اتنی نیت کر لو کہ میں جو تجارت کر رہا ہوں میں اللہ سے نفع لینے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لیتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ غنی کر دیں گے، کیوں کہ مخلوق حاجت کو چھپانے کے لیے تجارت کر رہا ہے۔ ورنہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح روایت میں ہے کہ جو شخص حلال کمائے بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے حلال کمائے، لیکن کمانے کا مقصد مالدار بننا اور مالداروں کی فہرست میں آنا اور مال کو بڑھانے کا ارادہ کرنا، فرمایا کہ یہ آدمی حلال اور پاکیزہ مال کما کر بھی قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ کیوں؟ وہ تو حلال کما رہا، پھر یہ وعید کیوں؟ پھر یہ وعید کیوں ہے؟ صرف اس لیے یہ وعید ہے کہ اس کو ابھی مال کمانے کے مقصد کی خبر نہیں ہے کہ تو مال اس لیے کما رہا۔ اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے، اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ جو شخص حلال کماتا ہے بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے، بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ضرورت ہے، اسے بھی خواہش نہیں ہے، ضرورت، وہ اللہ اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ اس بندے کا چہرہ چمکے گا اللہ کے سامنے جس سے اللہ راضی ہوں گے، ورنہ جن سے اللہ ناراض ہوں گے وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے تو سیاہ ہوں گے قیامت میں۔ عجیب حدیث ہے کہ حلال کما کر بھی اگر مالدار بننے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے تجارت کر رہا ہے تو حلال کما کر بھی اس حال ہی ملے گا اللہ سے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے کہ میں نے تجھے اسباب اس لیے نہیں دیے تھے کہ تو اس سے مالدار بننے کی کوشش کرے، میں نے اسباب اس لیے دیے تھے تاکہ تو اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپائے، کیونکہ جو آدمی کچھ نہیں کرے گا لوگ کہیں گے بھائی کی مدد کرو، کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فقراء جب سوال کرتے ہیں ان کے پاس اتنا مال بھی جمع ہو جائے جس سے وہ بہتر تجارت کر سکیں، لیکن وہ تجارت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے فقر نے ان کے اندر سے کمائی کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ دیکھیں آپ لے کے حرمین سے یہاں تک ہر جگہ آپ کو سائل ملیں گے، کیوں؟
یہ بات نہیں ہے کہ ان کے اندر کمانے کی استعداد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کر دیا، اس لیے اللہ نے ان کے اندر سے کمائی کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ ہاں، فقر ان کے لیے کھل گیا، جو کہ اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کر دیا۔ جو اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لیتا ہے اللہ اس پر غنا کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسباب کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے، اسباب کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے۔ اسی میرے دوستو عزیزو، اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام ہیں، تم حکم عمل پیش کرو، تم اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، کہ اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اے اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ بات، کہ 100% مسلمان اللہ کے سامنے اپنے اسباب پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ میری دکان ہے، تو نفع دینے والا ہے، یہ میرا زمیندارہ ہے، تو غلہ دینے والا ہے۔ دیکھو تو صحیح کتنے تنگ اسباب اور کتنی لامحدود قدرت، اس لامحدود قدرت کو کتنے محدود اور تنگ اور مقید اسباب کے ساتھ باندھ رہا ہے۔ کیا لے گئے اللہ سے، کیا لے گئے اللہ سے؟ جس کو بھی دیکھو گے اس کی دعاؤں میں گریہ اور زاری اپنے اسباب کو رکھ کر ہوگی۔ اگر 2 دکانوں سے ایک رہ گئی ہے تو اس کی دعا میں اور زیادہ اضطراب اور بے چینی ہوگی کہ اللہ 2 دکانیں تھیں اب ایک رہ گئی ہے، بس اسی دکان سے کامیاب کر۔ ہاں نہیں میرے دوستو عزیزو، یہ کائنات کے نقشے اور یہ اسباب اگرچہ حلال کیوں نہ ہوں، یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ سے لینے کا ذریعہ اس کے احکام ہیں، اللہ سے لینے کا ذریعہ اس کے احکام ہیں۔ آپ دیکھیں وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے، ان تینوں میں سے کسی نے اللہ کو ملائکہ سے لے کر کسی جن یا سبب یا کسی دیو تک کا مشورہ نہیں دیا کہ اللہ تو اس کے ذریعے سے چٹان ہٹا دے، بلکہ تینوں نے اپنا عمل پیش کیا۔ ایک نے معاملات میں احسان کا، ایک نے اخلاق میں احسان کا، ایک نے معاشرے میں احسان کا، جنہوں نے عمل پیش کیا۔ اللہ کی شان ان کے ان 3 لائن کے عمل پر چٹان سرکی اور راستہ کھلا اور یہ نکلے باہر۔ مشہور روایت ہے dailymarkers.com۔ اس میں ذکر و دعا، تلاوت کا، عبادت کا، حج اور روزے کا، نماز کا کوئی عمل نہیں ہے، اس میں صرف 3 لائن کے عمل ہیں، معاملات، اخلاق اور معاشرہ۔ چٹان ہٹ گئی، اسی لیے فرمایا کہ تم دشمن سے حفاظت کے لیے بھی یہ نہ کہو کہ اللہ فلاں کے ذریعے مدد کر دے، او اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے مدد کر، اور جس طرح تو چاہے ہمارے لیے دشمن کی طرف سے کافی ہو جا، جس طرح چاہے، جس طرح چاہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کا مشورہ دیں، اللہ اکبر، اسے اپنے اسباب کا پابند بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کریں گے۔ کہ اللہ کا کرنا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنے میں کسی شکل کے پابند نہیں ہے، اللہ کرنے میں کسی شکل کے پابند نہیں ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، بات ساری آ کر یہاں رہی کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام اصل ہیں، کائنات اصل نہیں ہے، کائنات اصل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں حکم پورا کرو۔ کیوں؟ یہ جگہ یہ کمائی کے نقشے، یہ کمائی کے نقشے، ان پر تمہاری عبادات، تمہارا معاشرہ، تمہارے اخلاق، یہ 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں، عبادات، اخلاق اور معاشرہ، ان تینوں کی درستگی تمہارے معاملات پر ہے۔ ان تینوں کے صحیح ہونے کا مدار معاملات پر ہے۔ اگر معاملات درست نہیں ہیں تو اخلاق، عبادات، معاشرہ تینوں بگڑیں گے، تینوں بگڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا آدمی کمائے گا، جیسی اس کی غذا ہوگی ویسے اس کے خیالات ہوں گے اور ویسے اس کے کام ہوں گے۔
اس کے بدن سے نکلنے والے گناہوں کا تعلق اس کی غذا سے ہوگا. اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال کا تعلق اس کی غذا سے ہوگا. جیسے اس کی غذا ہوگی ویسے اس کے افعال ہوں گے، ویسے اس کے کام ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال انسان کے اعضاء سے بنتے ہیں. اگر اعضاء کے اندر خون حرام ہے تو اس کے بدن سے گناہوں کا ظاہر ہونا لازمی ہوگا. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کمائی کو حکم پر لاؤ. سب سے پہلے کمائی کو حکم پر لاؤ. اس لیے کہ حرام کا ایک لقمہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سود کا 1 روپیہ صرف 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے. سود کا صرف 1 روپیہ. ابو بکر صدیق کا بیان ہے، خطبہ ہے، جس میں بیان سے پہلے یہ فرمایا. پہلا بیان ہے خلافت کے بعد جس میں یہ فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ ایک مسلمان کی آبرو ریزی اور ایک مسلمان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. میں سوچتا ہوں، میں نے کہا آج کل جو لوگوں میں ساتھیوں کی کمزوریوں کو بیان کرنے اور غیبتیں کرنے کا معمول چلا ہے، کاش انہیں کوئی بتلا دے کہ تم 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا کام کر رہے ہو. اس لیے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زنا کرنے والے کی کیا زنا کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس زنا کی خبر کرنے والے کا گناہ بڑا ہے. وہ تو زنا کر کے توبہ سے اپنا اللہ کا معاملہ درست کر لے گا، لیکن خبر کرنے والا اس کے پاس اللہ سے معافی لینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ غیبت کرنے والے سے جا کر معافی مانگ کر اپنی غیبت کو معاف کرائے. اس کے علاوہ کوئی راستہ معافی کا نہیں ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے بول دے. اس لیے فرمایا کہ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر، اور ایک مسلمان کو رسوا کرنا یا اس کے کسی عیب کو ظاہر کرنا لوگوں پر، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا کام ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کمائی کو حکم پر لاؤ تاکہ خون صاف ہو. آپ جانتے ہیں جن کے گردے کام نہیں کرتے ان کے خون کی ڈائلیسس ہوتی ہے کہ ان کے خون کو مشین سے گزارا جاتا ہے. جب انسان کے بدن کو صحیح رکھنے کے لیے اس کے خون کا اتنا پاک ہونا ضروری ہے، تو پھر انسان کے بدن سے عبادت کے ظاہر ہونے کے لیے اس کے خون کا پاک ہونا اور اس خون کے پاک ہونے کے لیے آمدنی کا پاک ہونا کتنا لازم ضروری ہوگا. فرماتے تھے خیالات موتی ہیں. دیکھو عجیب بات فرماتے تھے کہ جیسا اس کا لقمہ ہوگا ویسے اس کے خیالات ہوں. تو ساتھی بیان عالم میر حضرت جی مولانا اسد صاحب کا اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئے اپڈیٹ کے ساتھ. جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.